جب میں جناب رباب کی امام حسین سے محبت دیکھتا ہوں نا کہ جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، امام حسین کو دھوپ میں دیکھ کر آئی تھی تو جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کہہ کر آئی تھی اے میرے والی، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، یا آپ کی زوجہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، مگر اتنا تو کر سکتی ہے نا کہ آپ کی یاد میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ اجرکم اللہ۔ ابو حمزہ شمالی، جن کے دعائے ابو حمزہ آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کی خدمت میں آئے، امام سجاد کی خدمت میں آئے۔ واقعہ کربلا کے بعد کنیز نے صحن خانہ سے گزار کر ابو حمزہ کو امام سجاد کے حجرے میں پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک برقع پہنے بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، بہت دیر حضرت سے استفادہ کیا۔ جب میں واپس جانے لگا تو کنیز نے مجھے صحن سے گزارا، مگر میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے تو بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں جا بیٹھی جہاں دھوپ ہے۔ تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی ابو حمزہ کیوں رکے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید آپ نے کسی غلطی پر اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی، یہ بابا کی یاد میں دھوپ میں بیٹھتی ہیں۔ جب چلے گئے نا ابو حمزہ تو امام سجاد، اچھا یہ سب بچوں کو پتا ہے، بڑوں کو تو زیادہ پتا ہے کہ جناب رباب سے امام سجاد نہیں آئے ہیں دنیا میں، وہ جناب شہربانوں کے بیٹے ہیں۔ جناب رباب تو جناب علی اصغر کی مادر گرامی ہے، مگر بابا کی زوجہ ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ایسے برابر میں آ کے بیٹھی، ایسے برابر میں آ کے بیٹھے امام سجاد جیسے بچے ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور فرمانے لگے اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے۔ تو جناب رباب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا زین العابدین ہرملہ مارا گیا۔ میں جب جناب اور امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جناب سکینہ نے اور جناب رباب نے جو امام حسین کے ہدف اور امام حسین کے تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے، خواتین میں جناب زینب کے بعد وہ بہت بڑا مقام ہے۔ میں جب یہ فضائل جناب رباب کے دیکھتا ہوں نا کہ امام حسین سے کتنی سچی تھیں، امام سے کتنی وفادار تھیں، تو پھر ایک مرتبہ امام حسن یاد آتے ہیں۔ امام حسین کی زوجہ تو شوہر کی خاطر دھوپ میں بیٹھے اور امام حسن کی زوجہ خود اپنے ہاتھ سے زہر کھلائے۔ دونوں بھائیوں میں کتنا فرق ہے، دونوں کی گھر کے اندر کتنا فرق ہے۔ میرے بھائیوں نے روشنیاں بند کر دی، شاید اچھا کیا ہے، اس لیے کہ امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے، اور کربلا میں حسین کے مزار پر دیکھیں مہنگے مہنگے فانوس لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے دروازے لگے ہوئے ہیں، جی مہنگے مہنگے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ آپ حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں، ایک خاص خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حرم سے باہر جائے، مگر میرے مولا حسن کی مظلومیت دیکھیے، مدینے میں اپنے وطن میں، مگر امام حسن کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہاں چراغ تو کیا جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ ہم اکیلے پاکستان کے لوگ امام حسن کا مزار، ائمہ اہل بیت کا مزار بنا سکتے ہیں، مگر وہاں تو کھڑا بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر سلام کر لے تو اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی جاتی ہے، وہ زیادہ بات کرے تو اسے تھپڑ مار دیا جاتا ہے، اسے اٹھا کر کہیں لے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور پھر کیا سمجھاتے ہیں وہ وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں۔ امام حسن کی قبر آج شب شہادت ہے نا، امام حسن کا شب شہادت ہے نا، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ابھی آپ مجلس شہادت امام حسن میں شریک ہو رہے ہیں نا، کتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر، مگر امام حسن کی قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جب رونے لگے تو تکلف کر کے نہ رویا کریں، کچھ دیر کے لیے اپنے تصورات کو مدینہ لے چلیے۔ مدینے میں امام حسن کو زہر دیا جا رہا ہے، زہر دینے والی بھی زوجہ ہے، اور جب زہر امام حسن کو رو رہے ہیں نا، اب امام افطار کر رہے ہیں جس میں زہر دیا گیا ہے،
روزے سے تھے امام حسن، اس کیفیت میں امام کو زہر دیا گیا، ایک گھونٹ جب امام نے لے لیا تو کاسا واپس رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد اس سے پوری ہو جائے گی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 3 دن امام زہر کی تکلیف میں رہے۔ سنیں گے عزیزارو، پہلے دن امام بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جب امام کو زہر دیا گیا پہلے دن بیٹھ نہیں پا رہے تھے، دوسرے دن امام لیٹ نہیں پا رہے تھے، اور تیسرے دن امام اشاروں میں بات کر رہے تھے۔ جب امام کو قے آنے لگی، تشت لا کر دیا گیا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے تشت تھاما ہوا ہے، امام حسن قے کر رہے ہیں اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سخت مرحلہ ہے کہ اچانک خبر آئی کہ زینب آ رہی ہیں، تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا کے لے جاؤ، میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں آپ کے ساتھ مل کر امام حسن کی بارگاہ میں 10 بستہ کہوں مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے، کبھی یہ نانا کا جنازہ دیکھتی ہے، کبھی یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھتی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کبھی یہ بابا کے سر پہ لگی ضربت دیکھتی ہے، کبھی یہ آپ کا جنازہ دیکھے گی اور 40-70 قدم کے فاصلے سے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر بھائی حسین کو ذبح ہوتے دیکھے گی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، ایک منزل اور لے لیجئے، ہر ایک کی ذمہ داری علیحدہ علیحدہ ہے۔ جناب زینب کی ذمہ داری کیا کیا ہے وہ رلا ڈالتی ہے، جناب زینب کو کیا کیا کرنا ہے۔ جناب زہرا کی جب شہادت ہونے لگی نا، مولا علی کو بلا کے علیحدہ وصیتیں فرمائی، امام حسن کو بلا کے علیحدہ، امام حسین کو بلا کے علیحدہ، اور پھر فرمایا مولا علی سے اب زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جب جناب زینب آئی حجرے میں تو فرمایا زینب کتنے سال کی ہیں بی بی؟ تاریخ کہتی ہے 3 سال کی ہیں۔ 4 سال سے کم کی عمر ہے جناب زینب کی جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی عمر کی بچی ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے سوچ لیجئے، اتنی کم سن بچی سے میری بی بی زہرا نے فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ بی بی بستر شہادت پر ہیں، جناب زہرا صندوقچہ کھولا، فرمایا اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ کہا زینب جب تمہارے نانا میرے بابا کی رحلت ہونے لگی تو جنت سے جبریل 5 کفن اور 5 حنوت لے کر آئے تھے، یہ پنجتن کے 5 کفن حنوت جنت سے آئے ہیں، ایک کفن تمہارے نانا کو تمہارے بابا نے دے دیا، باقی 4 کفنوں کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ یہ 4 کفن سمجھ لو کہ کس کا کون سا کفن ہے۔ کیا عمر ہے جناب زینب کی؟ ایک کفن کو دیکھ کر فرمایا ابھی انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کر تم سے کہیں گے اماں کا کفن دے دو، انہی دنوں میں تمہارے بابا میرا کفن مانگیں گے تو یہ کفن دے دینا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے تم سے کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب ترتیب میں آخری کفن رہ گیا ہے نا، جب جناب زینب نے کہا نا اماں یہ کفن رہ گیا، تو جناب زہرا نے اسے دیکھا اور رونا شروع کیا اور روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ فرمایا اماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا؟ کہا ہاں زینب یہ دوسرا بھی حسن کا ہے۔ تو کم سن تھی نا، فوراً فرمایا بھائی حسین کا کہاں ہے؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، یہ 2 کفن حسن کے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کبھی سنا آپ نے آپ کے کسی عزیز کا جنازہ دفنانے کو لے گئے ہو اور بغیر دفنائے واپس لے آئے ہو اور جنازے سے خون نکل رہا ہو؟ اس لیے کہ جنازے پہ اتنے تیر لگ چکے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی ہے، بس آخری جملے سن لیجئے۔ آپ رو رہے ہیں نا، رونے کی رات ہے، پرسے کی رات ہے۔ ائمہ اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ ہمارے مصائب میں جو بلند آواز سے روتا ہے اس کے لیے ائمہ اہل بیت کی خاص دعائیں ہیں۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا دوں آپ کو اور اسی پہ مجلس مکمل ہو جائے۔ نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں۔ آج شب رحلت مصطفیٰ سرکار بھی ہے، آج نبی مکرم کی رحلت کی رات بھی ہے، نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں۔ جی ہمارا کوئی اگر
شہر کا معتبر انسان مر جائے تو سارا شہر بند ہو جاتا ہے. یہ کائنات کا معتبر ترین شخصیت، سب سے پہلی شخصیت، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے مگر کوئی نہیں ہے شریک. 11 یا بعض نے 13 لکھے ہیں نبی کے جنازے میں. اعتراض کرنے لگے اہل بیت نے ہمارا انتظار نہیں کیا. سب سے زیادہ اعتراض مولا علی پر ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. مولا نے خطبہ دیا، مولا نے فرمایا میں کسی کا پابند نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں، دفنانے کی ذمہ داری اہل بیت پر ہوتی ہے، دفنانے کی ذمہ داری اولاد پر ہوتی ہے، کفن دفن کا انتظام گھر والوں پر واجب ہوتا ہے. یہ میرا کام تھا، میں کسی کا انتظار کروں، میں محتاج نہیں تھا، میں پابند نہیں تھا. اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. اس گھر میں رونے والوں اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہے. سنیں گے 6 آدمی ہیں جناب زہرا کے جنازہ میں. رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے سیدہ کا جنازہ. اجر و کمال اللہ، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونا. سیدہ کو رات کی تاریکی میں 6 لوگوں نے دفنا دیا. پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. مولا علی نے جناب زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنا دیا. اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے. سنیں گے اہل سنت کے مطابق 2 لوگ ہیں جنازے میں. اتنے بھی نہیں ہیں جو چاروں سمتوں سے اٹھا لیں. علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. آگے سے خود جنازہ اٹھ رہا ہے، پیچھے سے حسنین جنازہ اٹھا رہے ہیں. خود بخود مڑتا ہے تو حسنین مڑ جاتے ہیں. مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. یہ سوال ہے نا تاریخ سے، یہ تاریخ سے سوال ہے کہ کیا ہوا یہ اہل بیت کے ساتھ. مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. بڑا اعتراض تھا، بڑا شوق تھا، بار بار مطالبہ تھا کہ اہل بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے. پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، پنج تن کا پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، وہ امام حسن کا جنازہ. امت نے اتنے تیر مارے کہ زینب بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں. اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، امت نے حسین پہ گھوڑے دوڑا دیے. 3 دن نبی زادے کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور کا بن رہا. یہ حال ہے پنجتن کے جنازوں کا. ماتم حسین